نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لہذا ہم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے طفیل سے ان کے پروگرام کو آسانی عطا فرما، اور کل پرسوں جو ان کی دعوت تانداری ہے اور برات ہے اس کو بھی آسانی عطا فرما۔ مولا کریم اس مہمانان رسول کے صدقے طفیل سے ان کی ہر نیک جائز تمنا کو پورا عطا فرما۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا یہ خود فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور بے غمی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لال رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لال رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کہ میرے نہت میں ڈوبی مسعود مبارک رات جن کے سنہری زلفوں میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں، کونین کے بلاد نبی رحمت غمگسار امت محبوب رب العزت عرش فرش کی عزت حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار بین عالم کے مالک مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، جس کے لیے زمین بنی آسمان بنا، سارے کائنات عالم وجود میں آئے۔ شاعر فرماتے ہیں نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم ان کا میں بولو سبحان اللہ، نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم ان کا میں تمہارے لیے دنیا بنی ہے معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی کسی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے مقدس کلام اللہ سے اس کا شروعات کرتے ہیں، لہذا اس پروگرام کا آغاز ہم باضابطہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا میری آواز اگر آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تمام گاوانے سے مقدمانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جلد سے جلد محفل میلاد میں آنے کی زحمت گوارا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون
يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. السلام علیکم. ایوان ملت اسلامیہ پروگرام کا آغاز باضابطہ طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے شروع ہو چکا ہے، لہٰذا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد محفل میلاد میں آنے کی زحمت گوارا کرے اور ثواب دارین حاصل کرے. پھر نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آپ ہی کی مدرسے کے ایک ننہاد طالب علم جن کا نام نامی اسم گرامی حافظ شفیع احمد وہ آئے، اپنے دھیمی دھیمی آواز سے ہم سامعین کی دلوں کو منور و مجلہ عطا کرے. آپ حضرات کے سامنے حافظ شفیع احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ناشر سنانے سے پہلے ایک مرتبہ جو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاند نورا تو ہے اور پچھلا پہر چاند رات ہے جو پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرت المنتہا شبارم سدرت المنتہا شبارم ہر جگہ پہ چکے ہیں نشان قدم ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سامنے در گھر پہ کرنے سامنے در گھر پہ کرنے منکروں کا سرکار شک دور ہے. منکروں کا سرکار شک دور ہے. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار جا جائیے. آخر وقت ہے کہ بیمار کا آخر وقت ہے کہ بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا. بجھنا چاہے کہیں چراغ سحر بجھنا چاہے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے
سرکار آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی ماں باپ نہ روٹے, کبھی ماں باپ نہ روٹے, کسی کا باپ نہ روٹے, کسی کی ماں نہ روٹے, کسی کا باپ نہ روٹے, کسی کی ماں نہ روٹے. کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے, ماں اپنے بچوں کو کیسے راتوں میں سلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, ہاں خود بھوکی سو جاتی ہے, بچوں کو دودھ پلاتی ہے. خود بھوکی سو جاتی ہے, بچوں کو دودھ پلاتی ہے. کہ ماں کی عظمت, کہ ماں کی عظمت جو نہ سمجھے, ماں کی عظمت جو نہ سمجھے جنت کو ترسے. کبھی ماں باپ نہ روٹے, کبھی ماں باپ نہ روٹے, کسی کا باپ نہ روٹے, کسی کی ماں نہ روٹے. کبھی یہ بیوی, کبھی یہ بیٹی, کبھی بہن کہلاتی ہے. کبھی یہ بیوی, کبھی یہ بیٹی, کبھی بہن کہلاتی ہے. رتبے میں بڑھ جاتی ہے, ہاں رتبے میں بڑھ جاتی ہے, عورت جب ماں بن جاتی ہے. رتبے میں بڑھ جاتی ہے, عورت جب ماں بن جاتی ہے. کہ ماں کے قدموں, کہ ماں کے قدموں کی برکت سے, ماں کے قدموں کی برکت سے ہر سنی چمکے. کبھی ماں باپ نہ روٹے, کبھی ماں باپ نہ روٹے, کسی کا باپ نہ روٹے, کسی کی ماں نہ روٹے. رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. رم جھم رحمت کی بارش اس گھر میں ہوتی ہے. جس بیٹے کے گھر میں یارو, جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے. جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سی ماں رہتی ہے. کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ, کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ, اس گھر کا ہر ایک بچہ خوشیوں سے چمکے. کبھی ماں باپ نہ روٹے, کبھی ماں باپ نہ روٹے, کسی کا باپ نہ روٹے, کسی کی ماں نہ روٹے. کر لو سب ماں باپ کی خدمت, ہم کو یقین ہے محشر میں. کر لو سب ماں باپ کی خدمت, ہم کو یقین ہے محشر میں. بچ جاؤ گے دوزخ سے, ہاں بچ جاؤ گے دوزخ سے, اور جاؤ گے سب جنت میں. بچ جاؤ گے دوزخ سے, اور جاؤ گے سب جنت میں. اختر یہ پیغام ملا ہے, اختر یہ پیغام ملا ہے, آقا کے گھر سے.
کبھی ماں باپ نہ روٹے، کبھی ماں باپ نہ روٹے، کسی کا باپ نہ روٹے، کسی کی ماں نہ روٹے۔ السلام علیکم۔ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، دونوں عالم میں عزت ملے گی۔ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، دونوں عالم میں عزت ملے گی۔ کہ دونوں عالم میں عزت ملے گی۔ کہ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے سے جنت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے سے جنت ملے گی۔ اور خالق دو جہاں کی عطا سے، کہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا حلیم خزانہ۔ کہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا حلیم خزانہ، کھل گیا حلیم خزانہ۔ اور ماں کے آنچل پہ روزے پہ ان پہ، ماں کے آنچل پہ روزے کے ان پہ، جتنی چاہو گی جنت ملے گی۔ کہ ماں کے آنچل پہ روزے کے ان پہ، جتنی چاہو گی دولت ملے گی۔ اور میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، اور میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، اور پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے۔ کیا دعویٰ ہے؟ سماعت فرمائے کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے کہ چیر کر میرے سینے کو دیکھے، کہ چیر کر میرے سینے کو دیکھے، اور اس میں آقا کی الفت ملے گی۔ اور چیر کر میرے سینے کو دیکھے، اس میں آقا کی الفت ملے گی۔ اور نعت پر خوب پرواز دل سے، اور نعت پر خوب پرواز دل سے، حشر میں ان کی قیمت ملے گی۔ اور نعت پر خوب پرواز دل سے، حشر میں ان کی قیمت ملے گی۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، دونوں عالم میں عزت ملے گی۔ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے سے جنت ملے گی۔ السلام علیکم۔ جو ہمارے مظفر بھائی کے بھائی ہیں، بہترین عالم ہے،
گھر کے عالم ہیں اس لیے آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. ہم ان سے بڑے واقف ہیں, بڑے صلاحیت کے مانن ہیں حضرت, لیکن گھر میں جلوہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ باہر دکھاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ حضرات کو ان کو بھی سننا ہے. اور ہمارے مدرسے کے مدرس حضرت علامہ مولانا اکبر نعیمی صاحب, ان کے بھی خطاب نیاب سننی ہے. مولانا سرفراز عالم صاحب, ان کے بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اور ہمارے مدرسے کے صدر مدرس حضرت مولانا محفوظ مزاحی صاحب, وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں. ایک کے بعد دیگر, کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے پروگرام کو ختم کرنا ہے, اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر بغیر کسی لمحے انتظار کے میں شاہر اسلام حضرت علامہ مولانا توحید رضا صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. ان کا ویلکم استقبال ہم نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے کریں. زوردار نعرے لگے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اعلی سنت, عشق محبت, عشق محبت. حضرت کا نام ہے تو آپ لوگ مجازات ہے بھائی, دل سے بولے عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے, عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. ہم رت کو شراب محبت پلائیے, اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی. اے بلبل باغ مدینہ تشریف تو لائیے. آپ حضرات کے سامنے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا توحید رضا صاحب کلا. وطب القلوب دواء بارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی علی محمد, صلی علی حبیبنا, صلی علی محمد, صلی علی نبینا, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد.
नात की महफिल सजी है आज दखिंदार में, आज दखिंदार में दात की महफिल सजी है आज दखिंदार में, आज दखिंदार में हर तरफ जो हर तरफ जो रोशनी है आज दखिंदार में, नात की महफिल सजी है आज दखिंदार में। ऐसा लगता है उतर आया फलक से चांद भी,
فلک سے چاند بھی ایسا لگتا ہے اتر آیا فلک سے چاند بھی ایسا لگتا ہے اتر آیا فلک سے چاند بھی ہر طرف جو ہر طرف جو چاندنی ہے آج تک انگار میں رات کی محفل سجی ہے آج تک انگار میں کہ سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا سر پہ سنت کا سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا یہ موسم کیسا ہے سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا سر پہ سنت کا ہنسی صحرا سجایا جائے گا کل مظفر بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا کہ دولہا بنایا تو کیا ہوتا ہے اس میں خوشی یا کئی پھر مجھے فرمائیے کتنے شہروں اور نقبہ آئے ہیں اس مزون میں کتنے شہروں اور نقبہ آئے ہیں اس مزون میں کتنے شہروں اور نقبہ کتنے شہروں اور نقبہ آئے ہیں اس بزم میں دھوم سے اس جشن شادی کو منایا جائے گا دھوم سے اس جشن شادی کو منایا جائے گا شان سے اس جشن شادی کو منایا جائے گا کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا خوشی میں آج والد دیکھیے سمیر کو خوشی میں آج والد دیکھیے دوستو خوشی میں خوشی میں آج والد دیکھیے سمیر کو خوشی میں آج والد دیکھیے سمیر کو خوشی کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے شہزادے کو کل دولہا بنایا جائے گا ان کے شہزادے کو کل دولہا بنایا جائے گا کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا اور میری امی مرحومہ جن کا نام امی امیدہ خاتون
ان کی آرزو خواہش کیا تھی مجھے فرمائیے. ایک مدت سے تمنا والدہ امدا کی تھی, ایک مدت سے تمنا والدہ امدا کی تھی, ایک مدت سے کب میرے بیٹے کے سر صحرا سجایا جائے گا, کب میرے بیٹے کے سر صحرا سجایا جائے گا, کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا. اور ایک آدمی کا نام ہے جن کا نام ہے فرید, ایک کا نام ہے بدر, تیسرے نمبر میں ہے زبیر. شروع میں بول فرید اور بدر اور یہ بول زبیر. کیسا ہے؟ بول فرید اور بدر اور یہ بول زبیر, بول فرید سنت سرکار کا جلسہ منایا جائے گا, سنت سرکار کا جلسہ سجایا جائے گا, کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا, کل میرے بھائی تمہیں دولہا بنایا جائے گا. کہ جشن شاد منانے کے دن آ گئے. یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ چلو مجھے فرمائیے. میرا ایمان ہے, میرا ایمان ہے, آقا تمہیں رب سے ملا دیں گے. میرا ایمان ہے, میرا ایمان ہے, آقا تمہیں رب سے ملا دیں گے. نہ گھبراؤ مسلمان, نہ گھبراؤ, نہ گھبراؤ مسلمان, محمد بخشوا دیں گے. میرا ایمان ہے, آقا تمہیں رب سے ملا دیں گے. نہ گھبراؤ مسلمان, نہ گھبراؤ مسلمان, محمد بخشوا دیں گے. میرا ایمان ہے. السلام علیکم. اکبر کا انگوٹھا خیریہ سے ہے, نہ پوچھوں کہ کرم کا نام منگا خیریہ سے ہے. نکالی دوست نے 12 برس کی دھوپ کستی جب, نکالی دوست نے 12 برس کی دھوپ کشتی جب, مچل کر بولی بڑھیا میرا بیٹا خیریہ سے ہے. مچل کر بولی بڑھیا میرا بیٹا خیریہ سے ہے. جو کافی
چلے تھے کربلا وہ مٹ گئے سارے جو قاتل چلے تھے کربلا وہ مٹ گئے سارے جو بھوکے آئے تھے ان کا گھرانا خیریہ سے ہے جو بھوکے آئے تھے ان کا گھرانا خیریہ سے ہے نہ خود ان کے روز کرتے ہیں یہی دلائی جو والے بندما کا روز کرتے ہیں خدا کا فضل دیکھو اب بھی اقصا خیریہ سے ہے خدا کا فضل دیکھو اب بھی اقصا خیریہ سے ہے نہ پوچھ کرم کا خصوص ہم لوگ کو یاد کرنی ہے اور حالی نوجوان حضرت علامہ مولانا الحاج اشفاق صاحب رضوی وہ بھی مدعو ہو چکے ہیں. ہم لوگ کے بیانات تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, جو آپ مہمان کو بلائے ہیں کما آپ کو ان کو سننا ہے. آپ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بندہ مومن صدق کے دل سے ایک مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے تمام اعمال میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی بخشش و نجات کر دیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب بھی ایسے پروگرام ایسے محفل میں آپ بیٹھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کریں تو آپ پاک صاف ہو کر, کچھ حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے ہیں, ایسے ہی آ جاتے ہیں. آپ کو اس محفل کی ادب کرنی چاہیے اور ہمارے ماں بہنیں جب آئے تو اپنے سروں کو ڈھک کر بیٹھے, ادب کے ساتھ بیٹھے, کیونکہ یہ محفل ہے اور یہ محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, آنا چاہیے, باوضو ہو کر آنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, بلا توسل میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا اشفاق عالم صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. ان کا استقبال ہم نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے کریں. زوردار نعرہ لگے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرے سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. فصاحت ناز کرتی ہے, بلاغت ناز کرتی ہے, فساد ناز کرتی ہے, بلاغت ناز کرتی ہے, آپ کے تقریر پر پوری ملت ناز کرتی ہے. آپ حضرات کے سامنے الحاج مولانا اشفاق صاحب رضوی. اسٹیج پر رونق افروز معزز سامعین, معزز علماء کرام, عزیز طالب علم, سامعین کرام, پردہ نشین خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین. بعد توحید کے مت والوں، جماع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں، انیس بے کا سانس، چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، سیدی ابرار و اخیار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پر انوار میں جھم جھم کر درود پاک کی جالیاں نشاور کریں. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. اے خدا دم بدم درود و سلام، اے خدا دم بدم درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام. اس نبی پر بار بار سلام، اس نبی پر بار بار سلام. پہنچے ہر پل میں 100 ہزاروں سلام، پہنچے ہر پل میں 100 ہزاروں سلام. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض مارو سے پہلے نعت پاک کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے. دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، اور جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، یہ جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں. جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئی، جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئی، دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے. اور مقتی کا سماعت فرمائیں. دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، سجاد یہ نگاہ نبوت کا فیض تھا، سجاد یہ نگاہ نبوت کا فیض تھا، کہ سجاد یہ نگاہ
सुल्तान हो गए, ख्वाजा पिया जो हिंद के सुल्तान हो गए, दरबार मुस्तफा के जो दरबार हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस हदीस पाक को पेश किया, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने इस सुन्नत को अदा किया वो यकीनन मेरे आका फरमाते हैं वो हम में से हैं, और जिसने इससे इराज किया वो हम में से नहीं। हज़रात मोहतरम, ये निकाह यकीनन एक ऐसी चीज है जो एक नौजवान का भटकता हुआ कदम राह रास्त पर आता हुआ नजर आता है। अगर कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाना चाहता है तो निकाह एक ऐसा जंजीर है, जब इसे पैर में बांध लेता है तो ऑटोमेटिक तौर पर वो नौजवान जो गलत रास्ते पर जाने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें राह रास्त पर खड़ा फरमा देता है, राह रास्त पर ला देता है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज को अपनी जिंदगी से अपने गले से लगाया जिसको मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को अदा करता है वो हम में से है, और जो इस सुन्नत का इराज करता है वो हम में से नहीं है। इसलिए हमें आज बिलखुसूस माँ बाप को चाहिए कि जब हमारा बच्चा जवान हो जाए सबसे पहले हम अपने बच्चे का निकाह कर दें। कोशिश करें कि अपने बच्चे का सबसे पहले निकाह करें, शादी करा दें, ताकि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ आपके बच्चे जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने बच्चों को शादी क्यों नहीं कराते, अपने बच्चों की शादी क्यों नहीं कराते, वो कहेंगे मैं अपने बच्चे की, अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं कराता, जब तक मेरा बच्चा कदम पर खड़ा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं अपने बच्चे की शादी नहीं कराना चाहता। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा कदम पर खड़ा हो जाएगा, अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन रब क्या फरमाता है, मेरे बंदे तुम अपने बच्चे की शादी करा दो, उसे पैर पर खड़ा होना मैं इस लायक बना दूंगा कि वो यकीनन पैर पर खड़ा होता नजर आएगा। हमारी सोच अलग है, और रब्बुल जलाल अपने बंदों के लिए बेहतर, हमारे लिए चलने का, हमारे लिए खाने का, हमारी जिंदगी के शब और रोज के जो हम जिंदगी गुजारते हैं उन तमाम असबाब को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर पैदा फरमा देता है। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि हमारा बच्चा अभी तक पैर पर खड़ा नहीं हुआ है, उसकी शादी कैसे कराएंगे, लेकिन रब कुछ और फरमाता है। रब कहता है मेरे बंदे जब अपने बच्चों की शादी करा दोगे, तुम सोचते हो कि मेरा बच्चा पैर पर खड़ा नहीं हुआ है, तो यकीनन जब तुम्हारे बच्चे की शादी करा दोगे तुम्हारा बच्चा लायक बन जाएगा, कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्ची को, जिस लड़की को आप अपने घर पर लेकर आते हैं, आप उसके रिस्क का मालिक नहीं बल्कि अपना रिस्क को आपके घर पर साथ लेकर आया करती है, अपना रिस्क साथ लेकर आती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारा बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखे, हम पहले अपने बच्चे का निकाह कर दें। ये ना सोचे कि हमारा बच्चा कमाएगा कब सही रास्ता पकड़ेगा, कमाने का जरिया कब बनाएगा, क्योंकि हर मुसलमान जानता है कि रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जब वो परवरदिगार, अगर हमने मेरे आका की प्यारी सुन्नत को अदा कर दिया, अपने बच्चे का निकाह कर दिया, तो यकीनन अल्लाह असबाब पैदा फरमाने वाला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को वहां से रिस्क देता है जहां पर इंसान गुमान गालिब भी नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है कि रिस्क कहां से मिल रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, मौला तो इंसान को, अपने बंदे को कैसे रिस्क अता फरमाता है, मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूं।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو رزق کیسے عطا کرتا ہوں؟ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے ایک پتھر جو تمہارے سامنے ہے اس پر مارو، میری قدرت تمہارے سامنے نظر آ جائے گی، میری قدرت کو تم دیکھ لو گے، میری قدرت کا جائزہ تمہیں پتا چل جائے گا، جائزہ لے لو گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے اس پتھر پر مارنا تھا کہ اس سے ایک بڑا سا کیڑا نظر آیا، اور جب آپ نے اسے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ جس پتھر کے اندر نہ کوئی آکسیجن کا سسٹم ہے، جس پتھر کے اندر نہ کوئی ہوا وغیرہ آ سکتی ہے، نہ وہاں پر کھانے کے لیے کچھ ہے، پھر جس کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کہاں سے عطا فرماتا ہے؟ کہا مولا اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اسے تو رزق کہاں سے دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب موسیٰ، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اسے رزق کیسے دیتا ہوں، دیکھو اس کے ارد گرد پھل فروٹ کے انبار لگے ہیں، لیکن اتنے میری محبت میں، میری عبادت میں اتنا مستغرق ہو چکا ہے کہ اسے کھانے کی فرصت نہیں ہے، اسے کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ وہ میرا پیدا کیا ہوا ایک ادنا سا کیڑا ہے، میری عبادت میں مشغول ہے۔ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ہمارے لیے رزق کو ایسا تلاش، رزق ہمیں ایسا تلاش کرتا ہے جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، جیسے کہ انسان کو موت تلاش کرتی ہے، اسی طرح رزق ہمارے تلاش میں رہتی ہے، لیکن اسباب کا پیدا کرنا، ہمیں اسے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رزق کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ۔ جب تم زمین میں پھیل جاؤ گے، تم ذریعہ کے لیے ایک ذریعہ بن کر کے جب تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، قدم تمہارا ہوگا، اس میں مدد میری شامل ہوتی چلی جائے گی۔ ہم بندے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم بندے کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں مدد اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ یہ نکاح معزز و معتبرک ہے، کیونکہ اسی نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں دو انسان پیدا فرمایا جو پورے انسانیت کے باپ ہیں اور جو پوری انسانیت کی ماں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت نہ دنیا بنی تھی اور نہ دنیا کی کوئی ذرات بنا تھا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم نکاح کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کے بعد، یہ نکاح کب سے ہے؟ دنیا پیدا ہونے سے پہلے ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حوا کو چھونے سے پہلے مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے کہا مولا یہ مہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے آخری نبیوں میں میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں، اور اس نبی پر تم 20 مرتبہ یا تقریباً 22 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح آج کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور آپ نے مہر ادا کیا فرمایا؟ میرے آقا پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور ان کا مہر ادا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متبرک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، جو ایک دین مہر، جو آج ہم لوگ کیا اسے کامن سمجھتے ہیں، دین مہر کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھٹی کامن سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے دہن مہر باندھ لیتے ہیں، باندھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ جب آخری وقت آتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، لوگ عورتیں کہتی ہے معاف کر دو، معاف کر دو اپنے شوہر کو معاف کر دو، جو تمہارے اوپر حق ہے تم اسے معاف کر دو۔ حالانکہ حقیقت ہونا یہ چاہیے تھا وہ شوہر جس کا قرضہ
اپنی بیوی کے ساتھ تھا، جو بیوی دین مہر کا قرض ان کے شوہر کے سر پر تھا اسے وہ ادا کرنا تھا، لیکن آج اس کا برعکس ہو رہا ہے، تو اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے۔ بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا حق کو معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو۔ یہ شوہر سے کبھی نہیں کہا گیا کہ تم نے اپنی بیوی کا جو دین مہر رکھا گیا تھا تم نے اسے ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس دین مہر کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کا گریبان چاک ہوگا اور آپ کی بیوی گریبان پکڑے گی اور کہے گی جب تک میرا مہر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں جنت میں جانے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ حق العباد ہے۔ اللہ حق اللہ جو اللہ کا حق ہے وہ اپنے فضل و کرم سے وہ معاف تو فرما سکتا ہے، کیونکہ رب اپنے ایک ماں کے برابر نہیں بلکہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ جو رب اپنے بندوں سے 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یقیناً اپنے گنہگار بندوں کو وہ معاف کر سکتا ہے اور انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے جو بیوی کا حق ہم پر ہے دین مہر کی صورت میں جو ہم نے لے رکھا ہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم اس سے کوشش کریں کہ ہم اس قرضے کو پورا کریں۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے تو زمین ہے، ہم اپنی زمین کو اپنی شریک حیات کے نام کر دیں، بیوی کے نام کر دیں اسی رقم کے برابر، تو ہو سکتا ہے اسی صورت میں آپ کا صورت ہو سکتی ہے۔ اگر زمین آپ کے پاس ہے تو زمین آپ بیوی کے نام کر دیں، یقیناً اس صورت میں بھی آپ کا دین مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ادا نہ کیا تو یقیناً حق العباد ہے، یہ بندے کا حق ہے، کل قیامت کے دن اس کا آپ کو یقیناً بدلہ دینا پڑے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی رہتی زندگی میں اپنی بیوی کا حق کو پورا ادا کر کے جب دنیا سے جائیں گے، جب ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت عطا فرما دے گا۔ حضرات، آج بندوں کا حق ہوا کرتا ہے، کبھی بھائی کا حق ہمارے گھر پر ہے، کبھی بہن کا حق ہمارے اوپر ہے، کبھی ماں کا حق ہمارے اوپر ہے، کبھی ہمارا حق ہمارے رشتے دار کا ہے، لیکن ہم اس حق کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ جنت کا پروانہ عطا کر دے گا، لیکن جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود بھی وہ شخص جہنم میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ اچانک بہن دوڑتی ہوئی آ جائے گی، کہے گی مولا یہ اس وقت تک جنت جا نہیں سکتا جب تک میرا حق ادا نہ کرے، لہذا آج مجھے اس کا حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کے بہن کو دے دے گا، پھر اس کے بعد اس کا بھائی آ جائے گا، بھائی دعویٰ کرے گا جب تک میرا حق ادا نہ کیا جائے جب تک میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کے بھائی کو دے گا، باپ آ جائے گا، ماں آ جائے گی، گویا کہ جس کا قرضہ ہمارے سر پر ہے سب کے سب آ جائیں گے، اور آنے کے بعد جب ہماری نیکیوں میں سے نکال کر اس حق پانے والوں کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اور پہاڑ کے برابر تھی، لیکن عالم یہ تھا کہ جب اپنے کھیش و اقارب کے، اپنے بھائی بہن کے، اپنے ماں باپ کے اس نے حق ادا نہ کیا تھا تو اس کی نیکیوں میں سے نکال کر اسے دے دیا جائے گا۔ اب صورت یہ ہوگی کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس سے پہلے جنت میں جانے والا تھا، اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب یہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، جاؤ اے فرشتوں اسے لے جا کر جہنم میں داخل کر دو، اسے لے جا کر جہنم میں داخل کر دو۔ اس لیے رہتی زندگی میں جب تک یہ دو آنکھیں کھلی ہیں غور کریں، اور غور کر کے آپ تلاش کریں کہ کس کا حق ہم پر ہے۔ اگر ہمارا حق کسی کا حق ہم پر ہے تو ضروری ہے کہ ایک ایک کر کے ہم اس کے حق کو پورا کر دیں۔
جب تک اس کے حقوق ہم پورا نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اس کی ہمیں پکڑ ہوگی. لہذا میں آخری بات بتاؤں گا، وقت زیادہ ہے، ہو چکا ہے، حضرت بھی جلوہ فرما ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے نوجوان جو شادی کے موقع پر بالخصوص کبھی بھی علماء سے ہمارے نوجوان اور باتیں تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی جو شادی کے بعد اپنے شریک حیات سے ہمیں ملنا ہے، شریک حیات جب ہمارے گھر پر آئے گی پھر اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سے سنت کے طریقے پر ہمیں ملنا ہے. ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے علماء سے رجوع کریں، علماء سے ملیں اور کہیں کہ میرے آقا کی پیاری سنت کیا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب نوجوان شادی کر کے اپنے گھر پر اپنی دلہن کو ساتھ لے کر آئے تو آنے کے بعد جب دلہن آپ کے آنگن میں پہنچے تو اس کے دونوں پیروں کو دھل دیا جائے، اور دھلنے کے بعد جو اس کے پیر سے یعنی پیر کا دھوبن جو ہوتا ہے، جو پیر سے پانی نکلے وہ پانی اس کمرے میں چھڑک دیا جائے جس کمرے میں دلہا اور دلہن زندگی گزاریں گے. جب دلہا اور دلہن کے جس کمرے میں رہیں گے اسی کمرے میں اس پانی کو چھڑک دیا جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ دلہا دلہن اس میں زندگی گزاریں گے ان دونوں کے درمیان کبھی نا اتفاقی ہو ہی نہیں سکتی. ان دونوں کے درمیان کبھی نا اتفاقی نہیں ہو سکتی. پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں شب زفاف ہو، فرسٹ نائٹ ہو، شب زفاف میں رات کی تاریکی میں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب دولہا اپنی دلہن کو ساتھ لے کر آئے تو اس کے بائیں پیر کا دھوبن اس کمرے میں جھڑک دے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہتی زندگی تک ان دونوں میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہو. پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب فرسٹ نائٹ ہو، شب زفاف ہو، پہلی رات ہو شادی کی، اس رات میں دولہا اور دلہن رات کی تاریکی میں وضو بنائے اور وضو بنا کر جو دوپٹہ جو اوڑھنی دلہن کے جسم میں ہو وہ دولہا لے لے اور لے کر آگے مصلی کی جگہ پر بچھا دے، یعنی اسے مصلی بنا لے اور مصلی بنا کر بچھا دے، اور وہ دلہن ایک مصلی لے کر پیچھے مصلی کو بچھا کر اس پر کھڑی ہو جائے، اور جب کھڑی ہونے کے بعد دونوں دو رکعت نفل نماز ادا کرے، دونوں دو رکعت نفل نماز ادا کرے، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد وہ دولہا اپنے دائنا ہاتھ اپنی بیوی کے پیشانی پر رکھے، اور پیشانی پر رکھنے کے بعد رب سے دعا کرے اے میرے اللہ جو اس میری شریک حیات کے اندر برائیاں ہو ان تمام برائیوں کو دور کر کے اس میں جو اچھائیاں ہو ان تمام اچھائیوں کو تم میرے حق میں عطا فرما دی. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس رات میں جب دونوں میاں بیوی آپس میں دعائیں کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں آج جب پوری کائنات سو رہی ہے یہ میرے بندے یہ میری بندی مجھے یاد کر رہے ہیں تو میں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جب تک یہ دنیا میں ہوں گے اس کی پریشانیاں بھی دور فرما دیا میں نے اور اس پر آنے والی تمام مصیبتوں کو میں نے دور عطا فرما دیا. اور اس پر ہم جب دعائیں کریں گے ایسے عالم میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں گے تو اس نائٹ میں اس فرسٹ نائٹ میں جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرماتا ہے. حضرات وقت میں گنجائش نہیں لہذا مزید لب کشائی کی ضرورت نہ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ وعظ و نصیحت سے قبل گفت و شنود سے پیشتر اپنے آقا محبوب کردگار شفیع روز شمار آقائے انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے راجدار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں عاشقانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پڑے ہیں. رب صلی علی رسول اللہ، رب صلی علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل کس لیے سجائی گئی ہے، کس موقع پر سجائی گئی ہے؟ جشن میلاد پاک کا انعقاد کس وجہ سے کی گئی ہے؟ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شادی کا موقع ہے. شادی کے معنی خوشی ہے، اور میلاد النبی منانا یہ بھی ایک خوشی علل خوشی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. شاعر فرماتے ہیں وسیلہ غوث و خواجہ کا رضا کا لے کر ہمارے گھر شادی آئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شادی کا پروگرام ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں یہ ساری باتیں بتا دیا. ضمن ایک بات یہاں نصیحت کے طور پر کہ یہ محفل جو ہم شادی کے موقع پر مناتے ہیں، یہ منانا کیسا ہے؟ کہیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث سے نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر ہم میلاد منائیں. لیکن ہم کیوں مناتے ہیں؟ حضور کی ظاہری زندگی میں، صحابہ کرام کی ظاہری زندگی میں یہ کام نہیں ہوا، اور جو کام انجام نہ دے یہ بدعت ہے. لہذا یہ جو محفل منا رہے ہیں یہ بدعت ہے. معلوم ہوا، پتا چلا کہ یہ محفل جو ہم منا رہے ہیں یہ بدعت ہے. لیکن بدعت کی بھی قسم ہیں. یہ بدعت سیاح نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، جو اچھی بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے شادی کے موقع پر ہم کیوں محفل مناتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے؟ کیا علماء کرام کو گوشت پلاؤ کھانے کا من ہے؟ مہمانان رسول کو کیا بھات اور گوشت کھانے کا من ہے؟ اس لیے یہ مشورہ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس موقع پر نصیحت کی جاتی ہے، اس موقع پر بتایا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہت ساری باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے.
हम नाआशना है। अब हमारी उतनी उम्र नहीं कि मदरसा में जाकर हम अपनी जरूरियात को समझ सके, जरूरियात को पढ़ सके, जरूरियात को मालूम कर सके। हमारे अंदर वो गुंजाइश नहीं, हमारे पास वो टाइम नहीं कि हम गुस्ल के फराइज को समझे, वजू के वाजिबात फराइज को समझे, नमाज के वाजिबात और फराइज को समझे। हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, उन सारी चीजों को जाकर मदरसे में समझें, क्योंकि हमारे सर बच्चों की परवरिश भी हमारे सर है, बीवी की किफालत हमारे सर है, माँ बाप की किफालत हमारे सर है, बच्चे की देखभाल और परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई हमारे सर है। हमारे अंदर वो गुंजाइश नहीं कि हम मकतब में जाकर मौलाना साहब से सीखें कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, वजू के फराइज कितने हैं, और दीगर जरूरियात की बातें क्या क्या है, हमारे जिंदगी से क्या क्या चीजें वाबस्ता है, ये हमें हासिल करने का टाइम नहीं। मिसाल के तौर पर आज ये शादी का मौका है, हमारे दूल्हा साहब हैं, दूल्हा साहब कल शादी करके लाएंगे, लेकिन उसे उसका इल्म नहीं कि हम कल जो गुस्ल जनाबत करेंगे, गुस्ल जनाबत अदा करेंगे, हम अपने आप को तहारत हासिल करेंगे, तो किस तरह तहारत हासिल करना पड़ेगा, हम वजू उसके बाद हम जो वजू बनाएंगे किस तरीके से वजू बनाना पड़ेगा, और फिर जाकर हम नमाज पढ़ेंगे तो किस तरह अमल पर हमें नमाज अदा करनी पड़ेगी। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, और गुस्ल नहीं तो वजू नहीं, हम गुस्ल के फराइज को जब जान नहीं सकेंगे तो ये सारा अमल हमारा बेकार रब की बारगाह में पूछी जाएगी, तुम नमाज पढ़कर आए हो या नहीं, तुम अपने फरीजा से शुबुकदोश होकर आए हो कि नहीं। रब की बारगाह में फरियाद करेगा, ए पाक परवरदिगार मैंने नमाज पढ़ी थी, रब कहेगा नहीं तू झूठा है, तूने नमाज नहीं पढ़ी। कहा परवरदिगार मैं नमाज पढ़ा था, नमाज इस तरह पढ़ा था। कहा नमाज से पहले शर्त क्या है? वजू शर्त है, वजू से पहले तेरा जिस्म का तहारत होना जरूरी है। क्या फराइज़े गुस्ल को तू जानता था? फराइज़े वजू को तू जानता था? अर्ज करेगा मौला मैं नहीं जानता था, मुझे इल्म नहीं था। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं, तेरी नमाज रायगा हो चुकी है, इबादत बेबर्बाद कर दी गई है, तुम्हारी इबादत नहीं, तुम जो फराइज अदा किए हो वो फराइज तुम्हारे लायक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आज इस महफिल से ये पैगाम ले लेना चाहिए कि गुस्ल में फराइज कितने हैं। हम गुस्ल जनाबत से जब फारिग होना चाहेंगे, वो तहारत करना, जब अपने बदन को तहारत करना चाहेंगे तो किस तरह से तहारत हासिल करेंगे। आज मदरसा आपको जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इस महफिल से ये दर्स मिल जाएगा कि गुस्ल के 3 फराइज हैं। इन तीनों को जब तक तुम अदा नहीं करोगे, तुम्हारा वजू नहीं, गुस्ल नहीं, वजू नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं। मालूम हुआ, पता चला कि आज की महफिल होना ये जरूरी है, ताकि दूल्हा को मालूम हो जाए। कल हम अपनी बीवी को ले आए और शबे ज़ुफात मनाए, फर्स्ट नाइट मनाए, जो जिस तरह आप लोगों ने सुना। अब वो बेचारा तहारत उसकी जरूरत हुई कि नहीं, अब वो जिस्म को पाक साफ करेगा तो किस तरह करेगा। उसके लिए गुस्ल फराइज 3 हैं। उस गुस्ल फराइज को जब तक अदा नहीं करेगा, अगर 100 बाल्टी पानी भी उंडेल दे तो गुस्ल नहीं होगा, तहारत हासिल नहीं होगी। लिहाजा आज 99 नौजवानों से मैं मुखातब हूँ, 100 तो नहीं, 99 नौजवानों से मुखातब हूँ कि गुस्ल के फराइज कितने हैं उसे मालूम नहीं। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार करके वक्त को बर्बाद कर देते, हमें पता नहीं कि हम अपने जिस्म को किस तरह पाक करें। आप गुस्ल के फराइज 3 हैं, गौर से सुने। जब तक आप इन तीनों फराइज को अदा नहीं करेंगे आपका गुस्ल नहीं होगा। सबसे पहले आपको
नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले कुल्ली करना पड़ेगा, गड़गड़ा करना पड़ेगा, और कुल्ली करने के बाद नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा, ये नर्म हड्डी तक पानी आपको छू ले। और तीसरा फराइज ये है कि पूरे जिस्म में पानी बह जाए। अगर कोई एक रोंगटा भी बाकी रह गया, इन तीनों फराइज को अदा करने में कोई कसर और कोताही कर दिए तो आपका गुस्ल नहीं, तब गुस्ल नहीं तो आपका जिस्म पाक नहीं, और जिस्म पाक नहीं तो आपका वजू भी नहीं, गुस्ल और नमाज भी नहीं। आप जितनी भी इबादत कर ले, आप बिल्कुल आपके लिए रायगा और नाकाबिल कबूल। लिहाजा इन बातों पे, इन छोटी छोटी बातों पे अमल करने की हम सब पे अल्लाह ताला तौफीक रफीक अता फरमाए, और इन महफिलों में एक एक मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी हिकमत अमली की बुनियाद पर शादी के मौके पर मिलाद मनाना, कोई किसी मौके पर मिलाद मनाना, बाप की बरसी पे मिलाद मनाना, बाप के चहलम पर मिलाद मनाना, हकीकतन यह है कि उन तमाम जरूरियात को बताना और उन जरूरियात पर अमल करने के लिए बताना, इस मकसद से महफिल पाक का इनेकाद किया जाता है। लिहाजा मेरे नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी महफिल में जाएं, जितनी मसाइल की बातें आपको बताई जाए, कमा हक को उस पर अमल करने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशा करती जो कि तस्लीम आमद के लिए और खड़े मोमिन ताज़ीम अहमद के लिए। सब मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सदा मुकरते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, बेसहारे सदा मुकरते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, छिड़ गया तज़किरा मदीने का, उम्मती झूम झूम के तुमको रब के प्यारे सलाम करते हैं। ऐसा दाम सफा से कह देना, गम के मारे सदा करते, इज़्न मिल जाएगा मदीने का, काम बन जाएगा कमीने का, इज़्न मिल जाएगा मदीने का, काम बन जाएगा कमीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सदा करते हैं। ऐसा तान सफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं, याद करते हैं शाम से बेसहारे सलाम करते। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مانی کا بندن افزاکار سزا پروردگار شر شام سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر و اذکار ہوا قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی گئی سنی معذروں کو پیش کیا. مولا تعالی ان تمامی کار خیر میں کسی قسم کی کوتاہیاں غلطیاں قصدن یا ساول ہو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما. ان تمام صحیح کو مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. صحیح کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہر بار میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے. اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ازواج مطہرات بناتی طیبات صحابہ کرام خلفاء راشدین شہداء اعظام شہداء بدر شہداء حنین شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. مولا خصوصی تمامی کار خیر کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما.
ہند الولی عطا رسول سیدنا خواجہ غریب نواز اعلی حضرت مفتی اعظم ہند صدر الشریعہ مخدوم سبسیمنا کچچبی مولا سلاسل اربعہ کے تمام بزرگان دین کے بارگاہ اقدس میں نظر مولا قبول فرما. خصوص در خصوص جناب مظفر صاحب کے خاندان در خاندان سے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سب کی ارواح میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا ان سب کی مغفرت عطا فرما، خاص کر ان کی والدہ کی مغفرت عطا فرما، عذاب قبر سے بچا، جنت الفردوس کا بہار نصیب فرما. مولا ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرما. مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا خاص کر جس موقع پر پروگرام رکھا گیا مولا یہ میلاد پاک منعقد کی گئی ہے، مولا عزیزم مظفر کی آنے والی تمام پریشانی کو دور فرما دی اور اس سنت کو تیرے پیارے حبیب کی پیاری سنت کو سرور خروج کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا انہیں کھانے پینے کا جو بھی انتظام مولا انتظام کریں گے، انحصرام کریں گے، ان تمام چیزوں میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو مولا اسے تو مولا دور عطا فرما دی. بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما. مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس گھر میں آنے والی تمام مصیبتوں کو دور فرما. آفات ارضی و آفات سماوی سے محفوظ و معمون فرما. مولا اس گھر کے تمام افراد کو صحت و سلامتی عطا فرما اور ان میاں بیویوں میں مولا میرے آقا و حضرت عائشہ جیسی محبت پیدا فرما. ان دونوں میاں بیویوں میں حضرت آدم و حوا جیسی محبت عطا فرما. مولا ان دونوں میاں بیویوں میں حضرت علی مرتضیٰ و حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی محبت عطا فرما. میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس گھر کے تمام بھائیوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. میل و محبت کی زندگی عطا فرما. محبت کے ساتھ زندگی عطا فرما اور انہیں محبت کے ساتھ پوری زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم فرما دی. تو رحیم ہے مولا، اپنے بندوں پر رحم فرما. ہم سب نے جو کچھ بھی پڑھا اور جو کچھ بھی سنا مولا ان میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے مولا وہ بھی عطا فرما دی اور جو کچھ مانگنے میں رہ گیا مولا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. مولا آمین. آمینوں کو شرف قبولیت عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.